توحید جس کو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، وہ ذات یکتا ہے، کوئی اس کے اندر شامل نہیں ہے، ایک مالک، ایک قرآن، ایک رسول کے ہم ماننے والے ہیں اور ایک امت ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو توحید کا سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ توحید کس کو بولتے ہیں؟ اور ایک نبی کے لیے توحید کیسی ہوتی؟ ایک نبی اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی جان کے دھوکے میں ڈال دیتا، ایک نبی اپنے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تھوڑا ابتدائی ماحول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرے دوست ہیں، یہ ایسا دوست اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، ایسا دوست۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ابراہیم کو کیا کمی پڑی کہ آپ کی اور ابراہیم کی دوستی کے بیچ میں کوئی خلل بھی پیدا ہو جائے؟ آپ بھی اچھے دوست، انہیں بھی اچھے دوست، ایسی دوستی ہے کہ کچھ بھی تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، نہ ابراہیم کو کوئی پریشانی ہے نہ آپ ان کو پریشانی آنے دیتے، پکی دوستی ہے دونوں کے بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا تم امتحان لے کے دیکھو، آزمائش دیکھ لو آزما کے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ بشکل انسان کی شکل میں زمین پر آیا اور اس باغیچے میں آیا جس باغیچے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانور، وہ زمین حضرت ابراہیم کی، وہ جانور حضرت ابراہیم کی، وہ ملکیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اور وہاں بیٹھ کر چلانے لگا، چیخ کے زور زور سے پڑھنے لگا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پڑھتے ہی جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آواز اتنی زیادہ پسند آئی، تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ عام قاریاں پڑھے گئے، انسانہ پڑھے تو ہم سن کے بولتے کتنا اچھا پڑھ رہے تھے جی، اور قرآن پڑھنا بھی ویسے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جب بھی پڑھو ایسے لہن میں اور ایسے طرز میں پڑھو کہ سننے والا لرز اٹھے۔ حکم ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کے انداز، اس کے ناز نخرے، جس کو عورت ہے انسان کے جیسی، جو عورت انسانوں میں سے ہے، اس میں اس کے جو ناز و نخرے ہیں، اس کے لیے وہ عورت لبتی۔ مرد کو کیا پسند ہے، کیا دیکھ کے پسند کر، آپ پوچھتے بعض لوگ، کیا بھی نہیں دیکھا بھائی، اس کو پسند آ گئی، کیا کر لے سکتے؟ قرآن کو پسند آنے کا طریقہ یہ ہے کہ طرز ہو، ترتیب ہو، تجوید ہو، اس کے قواعد ہو، جب اس کا مزہ آتا۔ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم گئے، بولے ابھی آواز آ رہی تھی، کون پڑھ رہے؟ بولے میں۔ بولے اچھا تو مسلمان؟ بولے ہاں میں مسلمان۔ بازو بیٹھ گئے آپ اس کے، بیٹھ کے بولے بہت اچھا پڑھ رہے تھے، تم اب پھر سے پڑھو نا، میں سننا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے، میں بھاگ نہیں سکتا اسے، کون پڑھ لے رہا ہے کہ میرے کو کیا لینا دینا، نہیں، یہ تسبیح اللہ کی ہے، میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ سے عشق ہے، اس کی باتیں کرو میرے سے۔ محبوبہ کی باتیں محبوب کے سامنے جب کی جاتی ہیں، عشق اسی کو تو بولتے نا، کہ آدمی دیوانہ ہو کے سنتا رہے۔ سرکار سے محبت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار کی باتیں ہوتی رہے اور بندہ باتیں کرتا رہے، سنتا رہے۔ یہ ہے محبت، کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر بھی انسان کے چہرے کو کھلکھلا دیتا، ارے اور بولو اور بولو، اور کیا جانتے وہ بولو، یہ بولو، ملو نہ کو ملو، باتیں ہوتی رہنا، یہی تو محبت ہے۔ تو اب بولے آپ پڑھتے جائیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا، اس نے کہا اب تک میں میری مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب خواہش آپ کی ہے، لہذا جو ہے پڑھنے کے خرچ لگتا اس کا، فری میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ زمانے میں بولا پیسے دیے تو بولتا ہوں، آگے کا نہیں بولتا ہوں۔ بولے تو کتنا غصہ آئیں گا آپ لوگوں کو، پاگل واگل ہوگا کیا رہے بول کے پوچھیں گے آپ لوگوں میں۔ بولے پیسے دیں گے تو پڑھوں گا، ورنہ کچھ نہیں۔ آپ کیا دیں گے میرے کو کہ میں پڑھ کے سناؤں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کام کر، میرے اس باغ میں جتنے بکریاں چر رہی ہیں وہ سب کے سب تیری ہیں، تو اس کا مالک، ایک بار پڑھ۔ تو فرشتے نے جب پڑھا، اس سننے کا جو پڑھنے کا انداز اور سننے کا مزہ، اب جس کو مزہ اسی کو معلوم، جس کا عشق اس کے اوپر گزرتا، تو کہے کہ نہیں اور ایک بار۔ بولے اور کیا ہے دینے کے لیے؟ بولے اونٹ جتنے ہیں وہ تیرے، ہو گیا۔
تیسری مرتبہ گئے پھر پڑھ، تو بولے اب کیا ہے دینے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو جانور لے لیا، ان کو چراتا کہاں؟ یہ زمین لے لے بھائی، ایک بار پڑھ۔ تیسری مرتبہ میں جب پڑھے اس کے بعد میں حضرت ابراہیم نے کہا چوتھی بار پھر ایک بار پڑھ، تو اب بولے اب بچا ہی نہیں نا، کچھ بھی دیتے کیا تم؟ تو بولے جانور لے لیا، زمین لے لیا، چرواہا نہیں چاہیے۔ ارے دیکھیں گا کون جانوروں کو؟ میں دیکھوں گا ابراہیم، زندگی بھر تیری غلامی، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس فرشتے نے کہا کوئی نہیں جیت سکتا آپ سے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ ابراہیم آپ کے دوست کیسا نہیں ہو سکتے جبکہ آپ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ نے کہا آزما لے اپنے دل کو، میں آیا اور ہار کے جا رہا ہوں کہ یہ سب آپ کا ہی ہے۔ اور واقعی آپ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ جیسا دوست اللہ کا کوئی نہیں، ہم بھی آپ کے جیسے نہیں بن سکتے۔ فرشتے کا قول ہے، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے افضل مقام انسانوں کا رکھا، اور انسانوں میں ہی نبیوں کو بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ، فرشتوں میں سے نہیں اتارے، انسانوں میں لائے تاکہ انسانوں کو سمجھنے اور فالو کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کے اندر بت پرستی، جس گھر کے اندر پتھروں کی پوجا، اور یہاں تک کہ پتھر بنانے والے آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ اب بعض لوگ کہتے قرآن کے اعتبار سے کہ آزر ان کے والد تھے، بعض کہتے ان کے چچا تھے، ہم کو اس بحث میں نہیں جانا کیا تھے کیا نہیں تھے، جان دو، لیکن یہ بات طے ہے کہ پورا کا پورا گھر پتھروں کی پرستش کرنے والا۔ اور حضرت ابراہیم ایسی جگہ آنکھ کھولے کہ وہاں پر ایسا موسم، سورج کے ماننے والے الگ، چاند کے ماننے والے الگ، ہر جگہ کا ماننے والا اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ رات ہوتی، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے کیا رات ہو گئی، چاند چمک رہا، اور لوگ جن چاند کے جو ماننے والے چاند کے سامنے ٹھہر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے یہ کیا روشنی ہے کہ رات میں ایسا چمک کے لوگوں کو اجالا دے رہا، لہذا ہو سکتا کہ یہ میرا خدا ہے۔ لیکن دوسرے دن جب صبح کا سویرا ہوتا اور چاند چلا جاتا، آپ کہتے کہ نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ آگ جلتی ہوئی دیکھتے تو کہتے جلاتے یہ لوگ، بجھاتے یہ لوگ، یہ کہے گا خدا۔ سورج آتا اور لوگ اس کی، آج سوریہ نمسکار اکثر اسکولز کے اندر لاگو کر دیے، ایون آپ تعجب کریں گے مسلم اسکولز کے اندر بھی سوریہ نمسکار باضابطہ ہو رہا۔ وہ کیا ہوا اصل میں بولے تو کچھ دن پہلے، اب کچھ مہینوں پہلے نیشنل پالیسی جب بنائی گئی تھی، ایجوکیشنل پالیسی، اس پالیسی میں باضابطہ لاگو کیا گیا کہ سوریہ نمسکار ہوگا۔ کیسا ہو رہا؟ اس کے فائدے بتا کے، سورج نکلا تو یہ ہوتا، وہ ہوتا، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ اسلام بولتا سورج سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سورج سے فائدے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ سورج کو فائدے جو دیتا ہم اس کی عبادت کرتے، وہ کون ہے؟ ہمارے لیے اللہ۔ یہ سائنس بولتی ہوں کہ سورج دیتا، ہم بولتے نہیں اللہ دیتا، سورج کو بھی اللہ دیتا۔ میں پیدا ہوا کیسا ہوا ایسے چھوڑا، تیرا باپ کون، تیرا دادا کون، دادا کا باپ کون، چلیں گا نا نسب دیکھا جائے گا پیچھے کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے سورج کو دیکھے لوگ سورج کو مانتے، میں سمجھتا کہ شاید یہ میرا خدا ہے۔ رات ہوتی تو وہ چلا جاتا اور چاند آ جاتا، میں سمجھ گیا یہ میرا خدا نہیں ہے، اور بڑا بڑا نظر آتا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، بڑا نظر آتا کہ اتنا بڑا کیا ہے بھائی، خدا ہی دکھ رہا، لوگ مان رہے ہیں مگر خدا نہیں۔ ایک دن جب آپ کے دل نے اس بات کو مان لیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، سچ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو آپ نے اللہ کو بھی آزمایا۔ یہ بے جا مرشدوں کے پیچھے جو لوگ چلے جاتے ہیں نا، ان کے لیے سبق ہے توحید کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ شک نہیں تھا، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے تھے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں کیسی طاقت والا ہے، ذرا یہ بھی تو ہوں۔ تو کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ آپ زندگی اور موت دیتے؟ اللہ نے کہا ہاں میں دیتا ہوں۔ تو بولے زندگی دیجیے موت بھی دیجیے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کی آگے تفسیر میں
علماء فرماتے اور اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا، پوری آیت پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ابراہیم سے کہ ابراہیم تم ہماری زندہ کرنے اور موت دینے پہ سمجھ رہے ہیں، ایک کام کرو 4 پرندوں کو ذبح کرو الگ الگ، ٹھیک ہے، ذبح کر کے ان کے گوشت کو لت پت کر دو، ملا دو، مکس کر دو، اور مکس کر کے 4 الگ الگ پہاڑوں پہ لے جا کے رکھ دو، اور آپ چلے جاؤ کسی ویرانے میں جہاں آپ کا دل چاہے، اور وہاں جا کر کہو کہ اللہ کے حکم سے آؤ۔ تو جن پرندوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، جن پرندوں کے گوشت کو اپنے ہاتھ سے ملا دیا کہ پہچانے نہ جائے کہ گدھ کا کون سا ہے، مور کا کون سا ہے، اور جو ہے پرندہ کوے کا کون سا ہے، نہیں پہچانا جائے، اس حال میں تم چھوڑ کے آ جاؤ اور لوٹ کر آؤ اور کہو کہ اللہ کے حکم سے لوٹ آؤ، تو جن کو تم نے ذبح کیا وہ گوشت ایک پرندے کی شکل لے کر دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ اور ہوا، حضرت ابراہیم گئے، بولے لوٹ آؤ، لوٹ کے آ گئے، اب بولے واقعی میرا اللہ ہے۔ اسی لیے دیکھ کر ایمان لانا، سمجھ رہے ہیں، اور دل کی تصدیق تو ہو چکی تھی، آنکھوں دیکھی بھی دیکھ لی ہے، تجربہ کر کے بھی دیکھ لی ہے، اب ڈٹے ہیں اپنی بات پر۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آگے ہوا جب نمرود کے دربار میں گئے، آنکھوں سے دیکھے تھے نا اللہ کیسی موت دیتا، کیسی زندگی دیتا، دیکھے تھے آنکھوں سے۔ اب نمرود کا بولا گیپ آ جاتا بیچ میں، تھوڑی 1-2 باتیں بول کے نمرود تک چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچان لیے، اب دیکھے ماحول سدھرتا نہیں، اندرونی اعتبار سے اپنے چچا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، آزر کو ماننے راضی نہیں، لیکن آپ نے ایک دن دیکھا، اللہ ہی دیکھا والا جو موقع ہوتا، وہ لوگ پورے گئے گھومنے، اپنے مزے لوٹنے، میلوں کی طرف گئے، اور آپ اکیلے بیمار ہونے کا بہانہ کرے اور جھوٹ بولے۔ شریعت ان کے جھوٹ کو جھوٹ ہی بولتی آج تک بھی، اگرچہ کہ حق کے لیے تھا مگر جھوٹ کو جھوٹ ہی بولا گیا۔ اور یہ ایک جھوٹ نہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے، اور تینوں اللہ کی رضا کے لیے بولے۔ روز محشر میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ان کی اپنی قوم، ان کے ماننے والے جا کے بولیں گے ابراہیم آپ ہمارے نبی رہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم بولیں گے میں یقیناً اللہ کا نبی اور خلیل تھا، مگر میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولا، مجھے ڈر ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے شاید میں جہنم میں چلا جاؤں، فی الحال تو میں اپنے آپ کا سوچ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بول کے آیا ہوں، تمہارا کیا بولوں گا؟ ایک ابراہیم کا یہ قول ہوگا تو آپ توجہ کرو، ہماری زندگی تو صبح اٹھنے سے رات سوئے تک کہاں ہے؟ بولے تو حیدرآباد میں رہے، یہاں یہ شاستری پورم میں رہ کے 4 مینار پہ ہوں، بولنے کی عادت۔ کھایا کیا؟ بولے تو بریانی کھاتے، پوچھے تو دال کھانا بولتے ہم لوگ۔ یہ صورتحال ہماری، اور ابراہیم فرمانے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم گئے، سامنے رکھا ہوا ہے، بولے کھاتے کیوں نہیں رہے؟ کھاؤ، بولے پتھر کھاتا نہیں، اٹھائے لکڑی، رپا رپ توڑ دیے پوروں کو، اور توڑ کے جو مین تھا سب میں بڑا، اس کو کچھ بھی نہیں کرے، اس کے کندھے پہ لٹکا کے آ گئے۔ یہ بیٹے جب وہاں سے آئے لوٹ کے آ کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بولے پورے ٹوٹ کے ختم ہو گئے، ایک ہے اس پہ لٹکا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم پر سب کا ڈاؤٹ ایک ہی جگہ گیا کہ ان کے انداز پر ایمان والا الگ پہچانے جاتا، سچا انسان جھوٹ نہیں بولتا، اور ایمان والا شرک نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، نہیں شرک نہیں، سب کر لیں گے۔ اب جا کر وہاں پر دیکھے کچھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے پاس لائے، لا کے بولے انہوں کرے۔ حضرت ابراہیم کو جب پوچھے کہ آپ کیے، تو آپ بولے میرے سے مت پوچھو، کیا بولے؟ ان سے پوچھو جس کے کاندھے پہ کلاڑی تھی۔ تو بولے وہ تو ہمارا معبود ہے۔ بولے اس سے پوچھو تمہارا خدا بولتا؟ بولے کیسا بولتا؟ وہ پتھر ہے، میں بھی تو یہ بول رہا ہوں کیسا بولیں گا؟ جب بول نہیں سکتا تو کریں گا کیا؟ اس کے آس پاس کے جتنے ہیں سب ٹوٹ کے ختم ہو گئے، کسی کو بچا نہیں سکا، اور انہیں ان سب کا باس ہے اور کچھ نہیں کر سک رہا، یہ کہے گا خدا؟ وہاں پر یہ لوگ طے ہو گئے کہ ان کی یہ عمل ہے اور لہذا اس کی سخت سزا دینی چاہیے۔ تو نمرود نے اس وقت میں حضرت ابراہیم سے کہا اب وہ ہے جو پیچھے جو دیکھے تھے زندگی اور موت کا مسئلہ،
یہاں پر اس کو پیش کرتے ہوئے جب نمرود نے کہا کہ آپ کا خدا کون؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ کون ہے تمہارا خدا جس پہ تمہارا ایمان ہے؟ تو کہا میرا خدا وہ جو زندگی اور موت دیتا۔ قال انا احیی و امیت۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ کیسا؟ ایک شخص جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو بلا کے بولا جا تو آزاد، اور ایک غلام کھڑا ہوا تھا اس کو مار دیا، بولے پھانسی دے دو، بولے دیکھو ایک کو زندگی دیا ایک کو موت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تو دیوانہ ہوگا، اصل میں میرا خدا کا اتنا پاور نہیں ہے، میرے خدا کا پاور یہ ہے کہ ڈوبے سورج کو نکالتا انہیں مشرق سے، تیرے کہنے دم ہے تو نکال، پھر ڈبا دے مغرب میں، نکال دے مغرب سے، ہے طاقت تو کر۔ جب لاجواب ہوا، جواب دینے کی طاقت نہیں، تو بولے سزا طے کرو اور ان کی سزا دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو نقصان پہنچایا۔ ہر جگہ شیطان کا دخل لازم تھا، ہر جگہ شیطان کا دخل ضروری تھا۔ وہاں پر ایک میٹنگ بٹھائی گئی پورے کافروں کی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دینا، اس میں حضرت شیطان بشکل انسان اس محفل میں میٹنگ میں تشریف لائے، اور لا کر سب لوگ اپنی اپنی سزا طے کر رہے، بولے فلاں دے دو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں۔ حضرت شیطان نے کہا کہ دیکھو وہ سب نہیں، آگ میں ڈالو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جانا۔ رائے الگ الگ تھیں، آپ یقین کرو، بعضوں نے کہا نہیں بھائی شہر بدل کر دیں گے، شہر سے بھیجا دیں گے، یہ کر دیں گے، ہونے والا نہیں، وہ سب نہیں، آگ میں ڈالو، ہیرو ختم، کہانی ختم۔ اور اللہ تعالیٰ اسی توحید کی بنیاد پر، ایک اللہ کو اس قدر ماننے کی بنیاد پر حج بیت اللہ کا عظیم کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ حج بیت اللہ مکمل لا الہ الا اللہ، مکمل لا الہ الا اللہ۔ اب بچ گیا جو محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جب حجۃ الوداع، ان کی اداؤں کو ہم ادا کرتے ہوئے حج کی تکمیل کرتے۔ پہلا حج طریقہ تو ان سے چاہا نا، اس کے بعد چلتے رہے حج، ہر نبی کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیلی آئی، جو سنتیں ہوئی وغیرہ شامل۔ آگ میں ڈالنا ہے، پلاننگ ہو رہی، بولے آگ میں ڈالے تو ڈالنا کیسا؟ شیطان کا علم دیکھو آپ، اس کے جتنی نالج ہے کسی کے پاس نہیں ہے، فرشتے دنگ ہیں اس کی نالج کے آگے، مطلب پھیکے پڑ جانا ہوگا۔ تو جب وہ لوگ بولے آگ کیسا لگائیں گے، بولے ایک لکڑیاں ایک جگہ رکھ کے آگ لگا کے ایک انسان کو جب ڈھکیلتے نا تو لکڑیاں اس سے گر جاتی اور انسان بچاؤ بنا سکتا، آگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے مردوں کو جب جلاتے غیر مذاہب میں لکڑیاں اکٹھا کر کے اس کو بیچ ادھر لٹا دیتے تاکہ انہیں ہلنا نہ ڈولنا، کہاں ہلیں گا، مگر بیچ میں جگہ دے دیتے تاکہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ہوتا نا، آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے کہ انسان کو جلائے تھے، دیکھو جلا ہی نہیں انہیں معلوم۔ بہت بڑا پولیٹیشین تھا آپ کے انڈیا کا، نرسمہا راؤ، مولانا عاقل صاحب بولتے تھے یہ نہ ایسا افلاس ہے، نہ اس کو آگ چھونا پسند کری نہ کتا کھانا پسند کرا۔ ہوا یہ کہ ایسا جلا انہیں کہ نہ پورا جلا نہ پورا چھوٹا، کتے کھانے اس کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کے کوئی کھائے بھی نہیں گئے، ادھر ایک کر دیے اس کے ٹکڑوں، پورے بھاگ گئے۔ حالانکہ پورے ملک کے اوپر حکومت کرا انہیں، بابری مسجد کی شہادت میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ عبرت ہے یہ ظالموں کے واسطے۔ آج آپ اگر سمجھ رہے ہیں ارے مسلمان ہیں یہ اللہ کا انصاف اتنا زبردست ہے کہ دیکھو آپ مثالیں آپ اپنے بڑوں سے سنو، آپ کو بولتے نرسمہا راؤ کا کیا حال ہوا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے تو اب حضرت شیطان بولے ایسا نہ کو کرو، کمر سے رسی بنو اور ایسی جھاڑ کا تلاش کرو جس جھاڑ کا ایک تنا، ایک حصہ، ایک ڈال مضبوط ایک طرف باہر نکلی ہوئی رہنا۔ پورا جنگل تلاش کر کے جھاڑ ملا، اس کے بعد رسی ڈالے، ایک طرف سے حضرت ابراہیم کے کمر سے باندھے اور ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے اور دوسری طرف سے کھینچے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے برابر آ گئے جھاڑ کنے، نیچے آگ دہنے والی، ایسی آگ کے پوچھو مت۔ اسرائیل، اسرافیل، جو فرشتے آپ کے مقدس اللہ کے بنائے ہوئے، جبرائیل، میکائیل، چاروں کے چاروں آپ کے پاس آ گئے، بولے میں فلاں میں فلاں میں فلاں، انٹروڈکشن دے کے بول رہے ہیں اللہ بھیجا آپ کی مدد کے واسطے، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ بولیے نا بھائی ہم آئے آپ کی ہیلپ کیا کرنا ہے، بولیے، آپ کی مدد کو بھیجے اللہ میاں۔
میں ہوتا آپ ہوتے تو اللہ ہی دیکھا ایک بھی کافی ہے رے بھائی میرے کو بچاؤ پہلے میں پھنس گیا ہوتا نا بھائی انسانی فطرت ہے ذری پریشانی آ گئی 10 روپے کی پریشانی 100 روپے دیتا ہوں تو چچا دکھ رہا ہے بھائی بولتا ہوں تو چے بابا تو دیکھ لے لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم میرے خدا ہو جس پر میں نے ایمان لایا اب جبرائیل کے نہیں ہوتی طاقت انہوں نے بولے نہیں ہم نا نوکراں ہیں بھائی فرشتے ہیں آئے کام کرنے آئے بولے نہیں اسرائیل کو بولے کیا تم بولے ہم نہیں ہوتے اللہ تو اللہ ہے ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں بھیجے آپ کی مدد تو بولے تمہاری ضرورت نہیں ہے جس پہ ایمان لایا وہ بچاتا وہی نیت سے تو اوپر چڑھے وہاں ہو رہے بھائی بچانے والے تم کون میری نیت وہاں ہے جہاں پر میرا عمل ہے میں بولا اللہ کے لیے چڑھ گیا مرتا ہوں ٹھیک ہے مقدر میں مرنا ہے تو مرنا ہے اگر اس نے میرے نصیب میں لکھا میرے عزیزوں اللہ کی قدرت دیکھو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم جبرائیل کی کیا حیثیت آگ کا پاور ہے آگ کی طاقت ہے اللہ کے ہاتھ میں اس کی قدرت ہے اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی اے آگ بردم ٹھنڈی ہو وسلاما علی ابراہیم سلامتی کے ساتھ نہ اتنی زیادہ گرم کہ ابراہیم کو شدت ہو گرمی محسوس ہو نہ اتنی ٹھنڈی کہ سردی محسوس ہو درمیان میں آ جا بیچ کا موسم پتجھڑ والا بارش کی بھی امید ہو انسان کو سردی کی بھی امید ہو انسان کو گرمی کی بھی امید ہو پتجھڑ کا موسم بن جا درمیان والا ہو جا اور میرے خلیل ابراہیم کو سہولت دے علماء فرماتی کہ اس آیت کی برکت یہ ہے جس شخص کو شدت کا بخار ہو اور اس کا آگ بھرا جسم ہو جائے جلتا رہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس آیت کو دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا قرآن شفا ہے ایسے ہی نہیں بول دیے اس کو سمجھنا پڑتا یہ واقعات کا سننا ایمان بنانا پھر دم کرنا تو اثر ہوتا سمجھ رہے عام طور پہ بیماری آنے کے بعد لوگ فون کر کے بولتے میرے کو بہت پریشان کرتے آپ یقین کرو مل صاحب اب ایسا ہو رہا کیا تو ایک وظیفہ بولو اب اپن وظیفہ بولتے جا کے پڑھ لیے ان کو معلوم ہی نہیں وظیفے کی اہمیت اور وظیفے بولنا مسئلہ ختم ہو گیا وظیفے نہیں پوچھ رہے تعویذیں ہی پوچھ رہے خالی وہ ایزی ہے نا گلے میں ڈال لیے ٹینشن ختم پڑھو نا ہاتھ نہیں ہوتا ودا ہاتھ ہوتا تو نماز ہی پڑھ لیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور یہ سب خوش شیطان خوش انسان خوش بولے جا رہا لا کے آگ میں ڈالے انہوں باغ بنا دی اللہ میاں وہ آگ جا کے باغ ہو گیا مزے سے بیٹھے ہوئے اللہ دیکھ کے بولے یہ کیا ہوگا آگش تھی اب تک تو دہک رہی تھی بولے اس پر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا اتنی زیادہ تیز آگ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ باغ بنی حضرت ابراہیم نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سکھایا ابراہیم نے سب دیکھ کے بولے نہیں آپ جادو کر دیے دیں گے آگ پہ بھی جادو چل رہا ہے آپ کا ملسامہ بولے تو ایسے ہوتا ہے دیوانہ بول رہا پاگل ہے نکلا ہوا ہے یہ سن رہے ہم لوگ بچپن سے سن رہے ہیں آج تک سن رہے ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک قوم یہی بولیں گے سرکار کو یہ بولے ہم کو بولنے میں کیا ہے سرکار کو مارے ہم کو مارنے میں کیا ہے سرکار کو برا بولے علماء کو بولنے میں کیا ہے کھانا سننا سنت ہے سنتے رہنا سمجھے انشاءاللہ باقی کے جو واقعات ہیں جمعہ کے دن آپ کے سامنے یہاں سے پھر مزید اچھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا گیا کہ آپ نہیں رہ سکتے جائیے اس کے آگے وہ مصر کے بادشاہ کا واقعہ ہے جو حضرت سارا پہ اپنی نیتوں کو خراب کیا اللہ نے اس کا بھی بڑا زبردست بدلہ لیا پھر آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ ہو گئی 3 ہو گئے 2 سے 3 نوکر بنا کے بھیجے پھر آپ کا نکاح پھر ایک طویل واقعات ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے جمعہ کی نماز سے پہلے 1 بجے سے انشاءاللہ بیان رہیں گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت ابراہیم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما لغزشوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو معاف فرما ہم سب کے سننے کو قبول فرما اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی نصیب فرما اللہ سے خوب محبت ہے اللہ تجھ سے خوب محبت نصیب فرما اللہ تیرے لیے رونے تیرے لیے تڑپنے تیرے لیے بلکنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تجھ سے سچی محبت نصیب فرما سرکار کے صدقے میں ہم تمام کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما ہمارے دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.